سورہ بقرہ رکوع نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری جہانوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنے جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔
اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ اے اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 مکمل ہوا ہے۔ اب ہم اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے نوازا تھا۔ اس رکوع میں انہی انعامات کا تذکرہ ہوا ہے اور ان انعامات کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ رکوع نمبر 15 تک چلتا گیا۔ انعامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نعمت کا انکار کیا اور اس کی ناشکری کی، پھر اس جرم میں یہ قوم کس طرح ذلیل و رسوا ہوئی۔ ان ساری تفصیلوں سے مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایات سے منہ موڑ لیتی ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے فضل و انعامات سے متعلق سب سے پہلے اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی اور انہیں مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ اس پر ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن وہ بت پرستی کی طرف مائل ہوئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ نیز ان کے دلوں میں وحی الہی پر کامل یقین بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے علانیہ نہ دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ پھر دوسرا
انعام یہ تھا کہ ایک میدان کے اندر جس کے میں کوئی پانی اور چارہ نہیں تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی، اس سرزمین میں اللہ نے بادلوں کے ذریعے ان پر سائے کا انتظام کیا اور من اور سلوہ غذا کے طور پر ان کے لیے آسمانوں سے اتارا، لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی بھی ناشکری کی اور ناقدری کی۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فتح و کامرانی عطا کی تو عبودیت و نیاز کے ساتھ بستی میں داخل ہونے کا حکم بھی دیا، مگر بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو غرور اور غفلت کا شکار بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی نافرمانی کی ہے۔ اس رکوع میں یہی باتیں تھیں، ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔